بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں حاضر ہوں جی نیو ویڈیو میں، نیو ریسپی کے ساتھ۔ اب جی جو ہمارا دودھ جو پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے ہم بہت ہی مزیدار اور جوسی جو ہے نا اپنی ایک سویٹ تیار کریں گے جی، گلاب جامن۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے جوسی، اتنے نرم اور اتنے مزے کے بنے ہیں خراب دودھ سے۔ جو ہمارا دودھ اکثر گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، تو آپ اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، اس کو ہم کام میں لائیں گے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے لے لیا جی 1 kg دودھ۔ میرا دودھ پھٹا نہیں تھا، میں نے اس کو خود پھاڑا ہے۔ میں نے جی 1 kg دودھ لے لیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا دودھ پھٹ جائے تو آپ اس طریقے کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے نا جو آگے کا جو پروسیجر فالو کرتے ہوئے وہ آپ مٹھائی جو ہے سویٹ تیار کر سکتے ہیں۔ تو جی میں نے جو 1 kg دودھ لے لیا، اس کو کر لیا ہے گرم۔ جب جی یہ اچھے گرم ہو جائے تو اس میں ببل بننے لگ جائیں، تو میں نے اس میں شامل کیا ہے جی 3 سے 4 چمچ اس میں سرکہ، لیکن ایک ایک چمچ کر کے میں نے اس میں جی شامل کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی فوراً سے نا دودھ جو ہے ہمارا پھٹ گیا ہے۔ اکثر گرمیوں میں بھی میرا دودھ جو ہے نا اس طرح پھٹ جاتا تھا، تو لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ جی ہم بہت ہی مزے کی جو ہے نا مٹھائی تیار کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی مجھے پتا چلا تو مجھے افسوس ہونے لگ گیا کہ میں نے گرمیوں میں اتنا جو میرا دودھ خراب ہو جاتا تھا تو میں پھینک دیا کرتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں مزے مزے کی بچوں کو سویٹ بنا کے دیتی۔ تو یہ دیکھیے جی میں نے پنیر کو جو 3-4 پانیوں سے میں نے دھو لیا، تاکہ سرکے کی جو اس میں سے مہک وہ نکل جائے اور کھٹاس نکل جائے، اور اس کو جی میں نے ایک جالی دار کپڑے میں ڈال کے نا تو لٹکا دیا، تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔ اب جی 1 پیالی چینی لی ہے، 2 پیالی پانی لیا ہے، اور اس کو میں نے شیرہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھی، بیچ میں 2 سے 3 عدد سبز الائچی ڈال کے۔ اب جی میں نے لے لیا وہ پنیر جو میں نے نکالا تھا۔ اس کو جی مسلنا بہت ضروری ہے، اس کو ہم لوگوں نے اس طرح مسلنا ہے ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ اس کو ہم نے مسلتے جانا ہے۔ 3 سے 4 منٹ اس کی جو دانہ ہے نا وہ ہم نے ختم کرنا ہے، بالکل ملائم اور سموتھی سا جی اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے، وہ والا ٹیکسچر ہمیں چاہیے۔ تو اس کو ہم لوگوں نے ہتھیلی کی مدد سے اس طرح جی مسلتے جانا ہے۔ جی دیکھیں جی بالکل ٹیکسچر اس کا جو کریمی فارم میں آ گیا ہے بالکل۔ تو ایک چٹکی، بس ایک چٹکی، زیادہ نہیں، اس میں شامل کروں گی جی میٹھا سوڈا۔ 1 چٹکی شامل کیا ہے میٹھا سوڈا، اور میں نے 2 سے 2.5 چمچ اس میں شامل کیا ہے جی میدا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ لوگوں کا پتلا بیٹر ہے تو آپ اس میں سے تھوڑا سا میدا اور شامل کر لیں۔ ویسے تو اس کا یہ ہے کہ پانی جو پہلے ڈرین کر لیں، جتنا آپ کم میدا اس میں یوز کریں گے اتنا ہی یہ زیادہ مزے کے اور زیادہ جو ٹیسٹی جو بنیں گے، جوسی بنیں گے، نرم بنیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کا بائی چانس تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا میدا اور شامل کر لیں۔ جی میدا شامل کر کے میں نے اس کو جی یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے اس کو گوندھ لیا ہے، اور کوئی چیز نہیں جائے گی اس میں جی۔ اس کو میں نے اب چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں، چھوٹے چھوٹے پیڑے جتنے کے ہمیں ریکوائر ہیں۔ تو یہ جو بعد میں بھی جو پھول جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں، بالکل اس طرح بنا کے اس کو رکھتے جانے ہیں۔ جب میں یہ بنانے لگی ہوں تو میں نے ساتھ ہی جو آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو آئل جو ہے نا یہ دیکھ لیجیے زیادہ گرم نہیں ہو جائے۔ دیکھیں جی میں نے 1 ڈالا ہے، اس کا ٹیمپریچر چیک کیا ہے، تو یہ ہلکے ہلکے جو ہے نا یہ ببل بننا اس میں سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اتنا ہی آئل گرم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ آئل نہیں گرم ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ آئل گرم ہوا تو فوراً سے اوپر سے کلر پکڑ لیں گے، اندر سے کچے رہیں گے، اور اندر سے جو ہے نا وہ جو آپ لوگوں کی گٹھلی ہے نا اندر سے وہ بنے گی۔ تو یہ دیکھ لیجیے اب میں تمام کی تمام گولیاں جو ہے نا اس میں ڈال دوں گی۔ اس کو جی چمچ کی مدد سے ٹچ نہیں کرنا۔ اس کو جی آپ پین کو، یہاں آپ کے پاس کڑھائی ہے، یہاں پتیلی ہے، جو بھی برتن ہے وہ آپ پکڑ کے اس طرح اس کو ہلاتے جانا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہوتے رہیں، اور جو ہے نا فرائی ہوتے رہیں، سب کا جو ایک جیسا کلر ہے سب پہ آئے۔ اور جیسا آپ کو کلر پسند ہے، اگر تو لائٹ پسند ہے تو آپ ان کا لائٹ رکھ لیجئے، اگر زیادہ آپ لوگوں کو ڈارک والا پسند ہے تو آپ لوگ ڈارک والا رکھ لیجئے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پسند ہے۔ ویسے تو نارملی جو کلر ہوتا ہے جو گلاب جامن کا وہ نہ زیادہ ڈارک ہوتا ہے نہ زیادہ جو لائٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی شیرہ پک رہا ہے ہمارا ایک سائڈ پہ، تو شیرے کی جو ہے نا ہم نے تار شار کوئی نہیں بنانی، بس جی شیرے کو اتنا چیک کرنا ہے کہ شیرے میں جو ہے نا چپ چپاہٹ جو ہوتی ہے نا، ہاتھ ہم فنگر لگائیں
دونوں فنگروں کو ایسے جوڑ کے ایسے اٹھائیں نا تو چپچپاہٹ ہو ان کی، جیسے کہ ہماری اس میں ہوتی ہے پاؤ کے سالن میں ہوتی ہے نا چپچپاہٹ، اس طرح ان کی چپ چپ ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں جی میں یہ ڈال دیا اس میں، اور فلیم فوراً سے بند کر دیا، فلیم فوراً سے نیچے سے بند کر دیا، اور اس کو جی ہم نے رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ، اس کو رکھ دینا ہے شیرے کے اندر جی۔ 15 سے 20 منٹ میں فوراً سے ریڈی ہو جائیں گے، کیونکہ شیرہ گرم تھا، اور فوراً سے شیرہ پی لینا، اور شیرہ پی کے جی پھول جائیں گے جی۔ اور جی یہ آپ نے دیکھنا ہے جی پھول گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ہی زبردست، بہت ہی نرم جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں۔ ان کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے، تھوڑے سے گلاب جامن اور باقی کے بھی اگر آپ لوگ نکالنا چاہیں تو نکالیں، نہیں تو شیرے میں پڑے رہنے دے۔ میں نے یہ تھوڑے سے نکالی ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا شیرہ ڈال کے سرو کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور یہ دیکھیے جی بہت ہی نرم اور جوسی بن کے تیار ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اندر سے گٹھلی بالکل بھی نہیں ہے، کیسی اندر سے بالکل جالی دار اور جوسی ہیں، یہ دیکھیے جی بہت ہی زبردست، اور نہ کوئی گٹھلی ہے نہ کوئی کچھ ہے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی کو، میں آپ سے ریکمینڈ کروں گی۔ اب میں آپ کو ملوں گی نیو ویڈیو میں، جزاک اللہ۔